ہیلو السلام علیکم میڈر فرینڈس. آج میں آپ لوگوں کو پی ایم اے لانگ کورس 149 کے انیشیل ٹیسٹ کے متعلق گائیڈ لائن دوں گا. جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ 16 تاریخ کو اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی تھی پی ایم اے لانگ کورس میں اپلائی کرنے کی, اور اس کے ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں اس 18 تاریخ سے. تو مطلب چند دن ہی رہتے ہیں, اور جن میرے بھائیوں کا ٹیسٹ ہے شروع میں, ان کے لیے تو ایڈوائس ہے کہ وہ آج ہی سے پریپریشن شروع کر دیں, کیونکہ یہ ٹیسٹ نہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی جنرل گائیڈ لائن جو میں آپ کو دوں گا آپ اس پر عمل کریں گے, اور آپ انشاءاللہ آپ یہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پی ایم اے لانگ کورس کی گائیڈ لائن کے لیے ہیلپنگ مٹیریل کون سا ہے, مطلب کون سی چیزوں کو ہم یاد کر کے پریپریشن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ میں کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی ٹیسٹ میں 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھیں نا, انٹیلیجنس ٹیسٹ میں 2 پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ وربل اور سیکنڈ نان وربل. صحیح ہے, پہلا کویسچن ہے وربل, دوسرا نان وربل آ گیا. اب وربل میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے یاد کرنے کے لیے کہ کون سے کویسچنز آتے ہیں. تو سب سے پہلے پتہ ہو کتنے کویسچنز آتے ہیں, اور سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں آپ نے ٹائم بالکل مینیج کرنا ہے, کیونکہ وربل کویسچن 84 ہے اور ٹائم میں جسٹ 30 منٹس. جب آپ کمپیوٹر پہ کویسچن حل کر رہے ہوں گے تو ایک سائڈ پہ آن دا رائٹ کارنر, اپر رائٹ کارنر, آپ کے اوپر ٹائم ڈیکریز ہو رہا ہوگا. تو آپ نے ٹائم کو بالکل مینیج رکھنا ہے, اور ٹائم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹائم کیسے کم ہو رہا ہے. اور ہر سوال کے لیے اپروکسیمیٹلی اباؤٹ 20 سیکنڈز آتے ہیں, تو آپ نے مینیج کر کے رکھنا ہے. وربل ٹیسٹ کی بات کریں تقریباً 84 MCQs ہوتے ہیں, دیٹ یو ہیو ٹو کمپلیٹ ان جسٹ 30 منٹس. 30 منٹ میں 84 MCQs ہیں. تو یہ, اور اس کے لیے اگر آپ نے گائیڈ لائن مٹیریل لینا ہے تو ڈوگر بک لے سکتے ہیں آپ, وہ ریکمینڈیڈ ہوتی ہے بیسٹ آرمی کے ٹیسٹ کے لیے. اور دوسرے ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں, نان وربل کویسچنز آ گئے. نان وربل کویسچنز میں ہمارے پاس 86 کویسچنز ہوتے ہیں, وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں 40 منٹس میں. 86 اب اس بار پہلے ہوتے تھے 30 منٹس میں 86 کویسچن, اب 40 منٹس میں 86 کویسچن. یہ ٹائم بہت لیس اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ آرمی والوں نے ان پرسن کو لینا جو زیادہ کوئک ہیں, شارپ ہیں, چیزوں کو جلدی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس لیے مین ریزن ہے آرمی میں ٹیسٹ میں ٹائم کم ہونے کا. اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا پہلے اکیڈیمک انیشیل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں 2 ہیں, وربل اور نان وربل آ گیا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان میں ایک میں 30 منٹس میں 84 ہیں اور ایک میں 40 منٹس میں 86 ہیں. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے اکیڈیمک ٹیسٹ. زیادہ تر بچے اسی ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے مشکل ٹیسٹ بھی مانا جاتا ہے یہ, باقی 2 کے نسبت زیادہ مشکل نہیں, ٹینشن نہیں لینی آپ نے. انشاءاللہ میں آپ کو پوری گائیڈ لائن دوں گا, بس آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے, اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کرنا ہے ویڈیو کو. تھینک یو. تو چلو شروع کرتے ہیں. اکیڈیمک ٹیسٹ. اکیڈیمک ٹیسٹ میں اسٹوڈنٹ فیل اس وجہ سے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلیبس کیا ہے اکیڈیمک ٹیسٹ کا. ایسے ہم نے اکیڈیمکس پڑھا ہوتا ہے, فزکس, کیمسٹری, بایو, لیکن پی ایم اے کے ٹیسٹ میں اکیڈیمکس ڈیفائن نہیں کرتی ہے دوز بکس ریلیٹڈ کویسچنز. اٹ جسٹ ڈیفائنز دا جنرل نالج کویسچنز. دا آرمی ڈٹرمائنز, آرمی چیکس یور اسکلز آف یور سراؤنڈنگ انفارمیشنز. سو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انگلش کے کویسچنز آتے ہیں, ناؤن, پروناؤن وغیرہ کے, کہ پریپوزیشن کون سی آئے گی ہمارے پاس, یہ ورب ہے یا ناؤن ہے, ایسے ورڈ سلیکشن. اور بیسک میتھمیٹکس آتی ہے کہ 90% آف 90 کیا ہوتا ہے. پاک اسٹڈیز میں آتی ہے ہمارے پاس 1956 میں پہلا آئین نافذ ہوا, 1962 میں دوسرا, اور ایسے 1973 میں تیسرا, مطلب. اور ایک اور ہمارے پاس ہوتا ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت کب بنا, امریکہ نے افغانستان پر پہلا حملہ کب کیا, اسامہ بن لادن کا کون تھا, مطلب ایسے جنرل کے کویسچن آتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم سلیبس دیکھیں اس میں, تو انگلش کے کویسچنز آتے ہیں, میتھمیٹکس کے بیسک میتھمیٹکس ہوتی ہے 90% آف 90, 120 کا 1/4 کیا ہوگا. صحیح ہے. اگر فرسٹ ڈے ہمارے پاس منتھ کا 3 ہے, فرسٹ ڈے آف منتھ از وینسڈے, تو 15th ڈے کون سا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. 10-15 MCQ جیسے آتے ہیں وربل کے, کہ آج ہے 3 تاریخ اور آج ہے وینسڈے, کل جب 27 تک ڈیٹ ہوگی تو کون سی منتھ, کون سی ڈیٹ ہوگی, کون سا ڈے ہوگا ہمارے پاس. پاک اسٹڈیز میں بتا دیا کہ ہماری ہسٹری کے کویسچنز آتے ہیں کہ آئین کب نافذ ہوا پہلا ہمارے پاس, اور دوسرا زکوٰۃ کس ہجری میں فرض ہوئی. اسلامیت میں یہ آتے ہیں کہ نماز کب فرض ہوئی, زکوٰۃ کب فرض ہوئی, کہتا غزوہ احد کب لڑی گئی, غزوہ خندق کب لڑی گئی, وسلم کا وصال کب ہوا, وسلم کی دنیا میں کب تشریف لائے. اور جنرل نالج کے کویسچن کی بات کریں تو اس میں آپ نے سمپلی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کا جون سے ہمارے پاس یہ ہے, پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے, پریزیڈنٹ کون ہے, پاکستان جون سے گورنر جنرلز ہیں ہمارے پاس, یہ سب یاد رکھنے ہیں آپ نے. صوبے کے گورنرز یاد رکھنے ہیں.
یہ بات بس، یہ جنرل نالج کویشچن یاد رکھنا ہے. فزیکل جنرل کویشچن بھی ہوتے ہیں. نالج آف آرم فورسز بھی ہوتا ہے کہ آرمی کی کتنی اسٹیجز ہوتی، کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. 3 ہیں: ایئر فورس، نیوی اور ہمارے پاس یہ جو سی ہوتی ہے آرمی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آرم فورسز میں کتنے آدمی ہوتے ہیں. آرم فورسز کے آئی جی آف رینجز کا نام بتائیں، آرمی چیف کا نام بتائیں. ایسے جنرل نالج کویشچن ہوتے ہیں. اکیڈمک کویشچن میں ایک دو بایو فزکس کیمسٹری کے آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہی جنرل نالج کے کویشچن ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے پی ایم اے لونگ کورس میں سلیکشن کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ بچہ اگر ایلیجیبل ہے تو پھر وہ اپلائی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. تو پرسن شوڈ بی ان میرڈ پاکستانی آر یو ہیو ڈومیسائل آف آزاد کشمیر ٹو اپلائی. پرسن سب سے پہلے ان میرڈ ہونا چاہیے اور پورے پاکستان میں سے کہیں سے بھی اس کا ڈومیسائل ہو، پاکستان کا باشندہ ہو، مطلب سٹیزن ہو، پاکستان کا نیشنلٹی ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. ڈیونل نیشنلٹی پرسن آلسو کین اپلائی فار اٹ اینڈ اف یو آر سلیکٹڈ ان فائنل سی سیکشن دین یو ول وڈرا یور فورن نیشنلٹی. اور آپ اگر انیشیل ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈوول نیشنلٹی ہے، مطلب ایک پرسن افغانستان کی نیشنلٹی بھی رکھتا ہے، پاکستان کی بھی رکھتا ہے. اپلائی وہ کر سکتے ہیں انیشیل ٹیسٹ میں، لیکن اگر آگے وہ اللہ خیر کرے کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ بس میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، اور میں آگے انشاءاللہ وربل نان وربل کی ایگزامپلس بھی دوں گا کیسے ٹیسٹ آتے ہیں. ٹینشن نہیں لینی، بس اکیڈمک ٹیسٹ کی بھی آپ کو ایگزامپل دوں گا. بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرتے رہیں، اور مزید ویڈیو کے لیے بس تیار رہیں. تو مطلب اگر ایک پرسن کے پاس ڈوول نیشنلٹی ہے، تو اگر وہ انیشیل ٹیسٹ کلیئر کر لیتا ہے، آئی ایس بی میں چلا جاتا ہے، آئی ایس بی سے بھی ماشاءاللہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی ایک نیشنلٹی کو ختم کرے گا، پاکستان کی نیشنلٹی مینٹین کرے گا، اور آرمی میں ایز آفیسر جائے گا 17 گریڈ کے اوپر، سیکنڈ لیفٹیننٹ. ایج پرسن کی ہونی چاہیے بٹوین 17 to 22 اینڈ اف یور ایج از مور دین 3 months فار 22 دین یو آر آلسو ایلیجیبل فار اٹ. ود 2 years بیچلر ایج لمٹ از 23 years اینڈ ود 4 years بیچلر ایج لمٹ از 24 ود نو منتھ ریلیکسیشن فار پی ایم اے ٹیسٹ پروفیشن. 17 سے 22 آپ کی عمر ہونی چاہیے. اگر 3 month کا ریلیکسیشن ہے وہ آرمی میں ریلیکسیشن دے دیتی ہے. اگر آپ نے بیچلر کیا ہے تو 23 years ہو جائے گی، اور اگر آپ نے 2 years بیچلر کیا، اگر 4 year بیچلر کیا تو 24 تک ایج لمٹ ہوتی ہے آپ کی. اب کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ ہائٹ کی بات کریں 5.4 inch، اور وہ بیسیکلی سینٹی میٹر میں میجر کرتے ہیں. وہ ہونی چاہیے 162.5 آگے. فیمیل نہیں اپلائی کر سکتی، اونلی میل کے لیے. ویٹ آپ کا باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے. جون سی آئی ہے وہ آپ کی آئی جون سی 6/6 ہونی چاہیے. پرسن ہیلدی ہونا چاہیے، کوئی ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے اسے. اگر آپ ٹوائس ریکمینڈڈ ہیں آئی ایس بی سے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ ریپیٹر کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کا صرف میڈیکل ہوگا، آپ کی میڈیکل ڈیٹ دیں گے، اس کے بعد آپ آئی ایس بی کے لیے فارم اپلائی کر دیں گے. آپ کو کوئی اور انیشیل ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا، نہ ہی آپ کا انٹرویو ہوگا. یو کین اپلائی ود دا ہوپ سر. اگر آپ کال سیکنڈ ایئر کے ٹیسٹ دینے والے ہیں، سیکنڈ ایئر کا ایگزام دینے والے ہیں، تو آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کالج سے فرسٹ ایئر کی بیس کے اوپر ہوپ سرٹیفکیٹ لیں گے کہ آپ کے نمبر 65% سے ابو ہیں، اور وہ کالج آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے، اس بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو کچھ ویب سائٹ سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس پہ کلک کر کے جنرل نالج انفارمیشن، سارے ٹیسٹ، وربل نان وربل اکیڈمک ٹیسٹ کویسچن کی پریکٹس لازمی کریے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ویب سائٹس ہیں، اس کو آپ سرچ کریں، یوٹیوب پہ لیکچر سنیں، اور انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں خود بھی اپنے لیکچر سینڈ کروں گا آپ کو مزید انفارمیشن دینے کے لیے. تو آپ پلیز میرے لیکچر کو سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک کریں انشاءاللہ. خدا حافظ.